اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، مکہ مدینہ بلایا ہے۔ تو حجاج کرام، یہاں جنگ تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی یہاں پہ مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح، جس کی میں نے آپ کو زیارت کروائی تھی، مسجد فتح میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 دن دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کو ہر خیمے میں ایک ہی ٹائم میں الگ الگ جگہ اذان دو۔ صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ عمل فرمایا، ایک ہی ٹائم میں 7 خیموں میں اذان دی۔ کافر خندق کے گڑھے کے ادھرلی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنا زیادہ ہے جن کو ایک اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، انہوں نے 7 اذانیں دی ہیں، اتنے زیادہ ہے۔ تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کالی آندھی، کالا طوفان ایسا چلا، کفاروں کے خیمے اکھڑ گئے، ہواؤں میں اڑنے لگے، کفار ڈر کے مارے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو بنا کسی نقصان کے فتح حاصل ہوئی، اس لیے مسجد فتح کہتے ہیں۔ تو حجاج کرام، ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف۔ مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ 2 قبلوں والی مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے کعبے کا رخ چینج ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آئے مدینہ پاک میں 9 سے 10 مہینے تک مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہودی لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے کہ ان کا کوئی اپنا کعبہ نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال کرتے، یا اللہ جو میری امت کا خانہ کعبہ مکہ مکرمہ ہو۔ غالباً ظہر کی یا عصر کی نماز جدھر ہم جا رہے ہیں، اسے بنو سلمہ کا یہاں پہ قافلہ رکا ہوا کرتا تھا، بنو سلمہ کا علاقہ بھی کہتے ہیں۔ بنو سلمہ کی مسجد میں ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نازل ہوئی۔ 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہوئی تھی۔ 4 رکعت کی نیت کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا کر رہے تھے، اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، یا رسول اللہ رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لے، آج سے آپ کی امت کا رخ مکہ تو مکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، 4 کی نیت کی ہوئی تھی، 2 پڑھ لی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو بچی ہوئی تھی وہ بھی مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نہیں کی، نمازی کی حالت میں رخ چینج کر لیا۔ جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، جو آخری صف تھی وہ پہلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 مبشرہ صحابی نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں، مجھے تو وہی نازل ہوئی تھی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا؟ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمارا تو قبلہ بھی خانہ کعبہ بھی آپ ہی ہیں، آپ اپنا چہرہ مبارک جدھر کر کر نماز ادا کریں گے، ہم بھی اپنا چہرہ ادھر ہی کر کر نماز ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ انشاءاللہ ادھر ہم مسجد کے نام سے نوافل ادا کریں گے، 2 رکعت نوافل تحیۃ المسجد قبلتین کے نام سے۔ جو نہیں بول سکتا دل میں نیت کر لے کہ میں مسجد کے نام سے نوافل ادا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتے ہیں۔ ادھر انشاءاللہ ہمارا اسٹے ہوگا، عورتوں کا دروازہ الگ سے ہے، مردوں کا دروازہ الگ سے ہے۔ اس کے بعد جو ہماری زیارت ہوگی باغ مدینہ، باغ مدینہ بھی کہتے ہیں اسے، اور جبل احد کی گود میں ہے۔ جبل احد کو سونے کا پہاڑ بھی کہتے ہیں، جبل احد بھی کہتے ہیں، اور جنتی پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ سونے کا پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے غزوہ خندق والا آپ کو واقعہ بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو گئی، یا رسول اللہ آپ بھوک فاقوں میں دن بسر کر رہے ہیں، آپ حکم کریں کہ آپ کے لیے میں جبل کو سونے کا بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں دنیا میں نہ سونا مانگتا ہوں نہ چاندی مانگتا ہوں، آخرت میں اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔ آقا علیہ السلام نے جو ہماری بخشش کے لیے وہ سونے کا پہاڑ لینے سے منع فرمایا، وہ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، 7 کلومیٹر لمبا ہے، 3.5 کلومیٹر چوڑائی میں ہے، وہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، جو آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، یا اللہ میں کچھ نہیں لیتا دنیا میں اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔
مسجد کے نام سے نوافل ادا کریں گے. اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا تھا باغ مدینہ کی طرف جائیں گے ہم لوگ. باغ مدینہ کی زیارت کریں گے. جیسے میں نے آپ کو تبرک بتائے ہیں اجوا، عنبر اور برنی، ان تبرکوں کی انشاءاللہ ہم یہاں سے دستیاب ہوں گے. اسے باغ مدینہ بھی کہتے ہیں، جبل احد کی گود میں، اس لیے سونے کا باغ بھی کہتے ہیں. جبل احد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی ہوئی ہے. وہ جنت کا پہاڑ بھی ہے. ہم ادھر بھی جائیں گے، اس کی زیارت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اس جگہ پر، اس مقام پر شہید ہوئے تھے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس جگہ پر، اس مقام پر شہید ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے تو جبل احد نے سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں چھپا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل کو فرمایا، جبل آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جنت میں آپ میرے گھر کے سامنے ہوں گے. خوش نصیب امت سے ہیں کہ دنیا میں ہی جنت کی چیزوں کی بشارتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ادھر ہم جائیں گے. آقا علیہ السلام اس پہاڑ کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، اور وہ پہاڑ بھی آقا علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا. دنیا میں آپ دیکھیں 21-22 نمبر گیٹ سے نکل کے دیکھیں، بالکل روضہ رسول کے سامنے ہے جبل احد کا پہاڑ. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ہوگا. تو انشاءاللہ ہم مسجد قبلتین کی طرف پہنچ گئے ہیں پیارے بھائی. جیسے میں نے آپ کو بتایا مسجد کے نام سے نوافل ادا کرنے ہیں. گاڑی پارکنگ ہو جائے پھر آپ کو ٹائم بتا کے نیچے اتار دیتے ہیں انشاءاللہ. گاڑی جدھر چھوڑ کے جاؤ گے آپ لوگوں کی گاڑی ادھر ہی کھڑی ہوگی. جو میں آپ کو تبرک بتا رہا تھا، یہ تبرک لازمی لے کے جانے چاہیے، جس کی جتنی حسب توفیق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 10 کلو لے جاؤ، 5 کلو لے جاؤ. کسی کی حسب توفیق ہے 1 کلو کی، کہ یہ 1 کلو لے جاؤ. کسی کی آدھا کلو کی، آدھا کلو لے جاؤ. لیکن شاپ سے مل جائے گا، ہوٹل کے باہر شاپیں ہیں، حرم کے پاس دکانیں ہیں بہت. یہ باغ مدینہ سے بھی مل جائے گا. لیکن یہ تبرک جو میں نے بتائی ہیں، یہ تبرک آپ نے، یہ تحفے ہیں مدینے کے، یہ تحفے لازمی لے کے جانے چاہیے. اور چیزیں کی جو موبائل وغیرہ، گھڑیاں وغیرہ، پرس، اور چیزیں ہیں جو ان کو تھوڑا مختصری کر دینا، ان کو تھوڑا بعد میں لے لینا پاکستان میں بھی. لیکن یہ تحفے جو بھائی نہیں آ سکتے، ٹی ویوں پہ دیکھ کے ترسے ہوئے، یا اللہ وہ بستی دکھا دے جہاں تیری رحمت برستی ہے. آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ ان کے لیے یہ تحفے لازمی لے کے جائیں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دعائیں پوری ہوئی تھی. آپ بھی سب مسلمان بھائیوں کے لیے، ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے. جو ہمارے مسلمان اور ہمارے ملک کے لیے جو بہتر حکمراں ہو، اس کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو وزیر اعظم بنائے ہمارا، بہتر ہو، جو اچھا ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون اچھا ہے کون بہتر ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دعائیں پوری ہوئی تھی. آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ہمسایوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں گے. کیونکہ میرے ماننے کا طریقہ یہ ہے، جو دوسروں کے حق میں دعا مانگ کر بعد میں اپنے حق میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. میرے حق میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کا خدمت دار بنائے. تو حجاج کرام 20 سے 25 منٹ کا آپ کو گھڑی میں ٹائم دیکھ لو، 20 منٹ کا ٹائم ہے. ہم 25 منٹ انتظار کریں گے. 25 منٹ کے بعد ہم یہاں سے گاڑی نکالیں گے. آ جائیں پیارے بھائی. حجاج کرام میری طرف سے بہن بھائیوں کو قبلتین کی زیارت مبارک ہو. تو حجاج کرام ابھی ہم جا رہے ہیں باغ سے. میں نے آپ کو بتایا تھا باغ مدینہ، جو مدینہ کی حدود میں باغ آ جاتا ہے. نوافل وغیرہ نہیں ہے، صرف وہاں سے بڑی مارکیٹ ہے اور باغ کی زیارت ہے. جس بھائی کو ریٹ اچھا لگے، چیز اچھی لگے، وہاں سے کھجوریں خرید بھی سکتا ہے. تبرک کے طور پہ وہاں پہ کھانے کی کھجوریں اجازت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رج کے کھا لو، مشکل نہیں ہے، وہاں پہ منع نہیں ہے. مدینہ آپ کسی کی دکان پہ بھی چلے جائیں، کوئی بھی کھجوریں کھانے کے لیے منع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں الحمدللہ برکت ہی بہت زیادہ ہے. تو
جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے چچا جان کی قبر مبارک پہ جایا کرتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے. اس لیے میں پہلے آپ کو باغ مدینہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میٹھا تو اور کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، کھجوریں دستیاب ہوں گی جتنی جس بھائی کھا سکتا ہے، کسی کو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے باغ مدینہ میں، اور خرید بھی سکتا ہے. اجوا، امبر، برنی، جو 3 میں نے تبرک بتائے ہیں یہاں پہ دستیاب ہوں گے، یہاں پہ خرید بھی سکتا ہے. حجاج کرام 2 اور ایسے تبرک ہیں جن کے بارے میں آپ کو تفصیلان گائیڈ کرتا چلوں. جو پہلا تبرک ہے وہ ایسا تبرک ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی ہوئی ہے. کچھ صحابی جنگ بدر کے میدان میں جب جنگ ہوئی تو کچھ صحابی بیمار ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا طبت نبی میں بھی ذکر آتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں نیٹ پہ، گوگل پہ، جس چیز پہ مرضی. وہ بھی سعودی عرب کی چند مقامی جگہوں سے ملتا ہے، پوری دنیا پہ کہیں سے نہیں ملتا. اس کا نام ہے روغن بلسان کے نام سے مشہور ہے. روغن بلسان کے نام سے وہ مشہور ہے. وہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ اسی بیماری کو شفا دیتے ہیں، جیسے شوگر، بواسیر، بے اولادی، جوڑوں کا درد، کینسر جیسے امراض کے لیے اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی ہوئی ہے. اور جو دوسرا یہ تبرک بھی لازمی یہی پوری دنیا میں کہیں سے نہیں ملتا. یہ تحفے ہیں، تبرک ہیں، یہ لازمی لے کے جانے چاہیے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، گاؤں میں، شہر میں. کوئی بھی بیمار ہو تو یہ تحفہ یقین کے ساتھ ہی استعمال کریں. میرا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے. اور دوسرا ہے تبرک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، وہ ہے الاسم سرما. اور اسم سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے. اپنی آنکھ مبارک میں بھی لگایا کرتے تھے الاسم سرما. سرمے تو ویسے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں بھی، پاکستان میں بھی، لیکن واحد سرما الاسمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک میں لگایا کرتے تھے. آج کل کا جو شیڈول چلا ہوا ہے، کوئی بھائی ہمارا سرما لگا بھی لے تو اس کے ساتھ مذاق کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں سرمے کا ٹرک کلٹی ہو گیا، آپ نے سرما لگا لیا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. سرما لگانا سنت رسول ہے، آنکھوں کی خوراک ہوتا ہے سرما. یہ روغن بلسان جو ہے یہ 21 دن استعمال کرنا ہوتا ہے. بے اولادی کے لیے مرد عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اندرونی بیماریوں کے لیے دودھ میں استعمال ہوتا ہے، بیرونی بیماریوں کے لیے زیتون کے تیل میں استعمال ہوتا ہے. زیتون کے تیل کو گرم کر کے 1 سے 2 قطرہ ڈال کے مالش کر دو، شوگر کے زخم پہ لگا دو. کسی چیز کا مطلب کہ کوئی بھی بیماری ہو اس کا ہر بیماری کا اس میں شفا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دعا دے دی ہے وہ السلام علیکم. ایسا بھی ہماری گاڑی باغ مدینہ کے قریب آ چکی ہے. یہاں پر آپ کو 20 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. یہاں پر پانی بھی ہے، ٹھنڈا پینے کا، وضو، واش روم اور کھجوریں بھی ہیں. آپ نے یہاں سے ایک ایک کھجور کھا لینی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ احد کے میدان پر آتے ہو آپ نے کچھ نہ کچھ کھا لینا ہے، چاہے کہ آپ کو 1 دن کا بھی مل جائے. آپ نے ایک ایک کھجور یہاں سے کھا لینی ہے. یہاں پر آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. ہم کی دوسری جنگ ہوئی تھی. پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، دوسری جنگ ہوئی تھی غزوہ احد. یہ غزوہ احد غزوہ بدر سے 1 سال بعد ہوئی تھی. غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے، اسے غزوہ کہتے ہیں. تقریباً 700 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں آئے، جن میں سے 300 صحابہ واپس چلے گئے جو منافق تھے. 400 صحابہ آگے آئے جنگ میں. 400 صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جبل رمات کی پہاڑی پر کھڑے کیے، تاکید کی انہیں کہ ہماری جیت ہو یا ہار، حتیٰ کہ آپ کا پرندہ بھی ماس نوچ لے، آپ نے یہ جبل رمات کی پہاڑی نہیں چھوڑنی. اس وقت حضرت خالد بن ولید کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جبل رمات کی پہاڑی پر 50 تیر انداز کھڑے ہیں. انہوں نے ایک چال چلی، اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گئے. جو جبل رمات کی پہاڑی پر صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ کفار والے تو بھاگ رہے ہیں، ہمیں تو جیت حاصل ہو گئی ہے، ہمیں تو فتح حاصل ہو گئی ہے. وہ پہاڑی سے نیچے اترے ایمان غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے.
پیچھے سے کفار والوں نے حملہ کر دیا۔ اسی پہاڑی کے اوپر ہمارے 10 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک ہندا تھی، ہندا کے بھائیوں کو باپ کو قتل کیا تھا حضرت امیر حمزہ نے غزوہ بدر کی جنگ میں۔ ہندا نے قسم اٹھائی تھی جب تک میں بدلہ نہیں لوں گی نہ تو میں اپنا سر کے بال دوں گی اور نہ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹوں گی۔ اس نے ایک وحشی کو تیار کیا، وحشی کو لالچ دیا پیسوں کو، اور آپ بہت سارے پیسوں کا اور گلے کا ہار کا آپ کو آزاد بھی کر دوں گے۔ وحشی لالچ میں آ گیا، اس نے غزوہ احد کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کو چھپ کر وار کیا، نیزہ مارا، نعوذ باللہ جسم کے 18 ٹکڑے کیے اور ہندا کے پاس لے گیا۔ ہندا نے جسم کے 18 ٹکڑے کر کے گلے کا ہار بنا کر پہنا اور کلیجہ چبایا۔ اس نے اپنی قسم پوری کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ میرے چاچا کو لے آؤ، میں نے جنت البقیع میں لے کر جانا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاچا کے ٹکڑے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کے چاچا کا ٹکڑا کون سا ہے، اس جنگ میں ہمیں نقصان ہی اتنا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ہر ٹکڑا کان سے لگاؤ، جس ٹکڑے سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ٹکڑا میرے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ صحابہ گئے، ایک سفید کپڑے میں حضرت امیر حمزہ کو لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاچا کو جنت البقیع میں لے کر جانے لگے تو یہ جبل احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شہدا ہیں، ان کی رامگاہ میرے دامن میں بنا دو، نہیں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی اور شہدا کی رامگاہ جبل احد کے دامن میں بنا دی۔ یہ آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ روز قیامت میں یہ احد میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا، یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ میرا کوئی بھی امتی جسے پیار کی نظر سے دیکھے گا، جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہی دعا قبول ہوگی۔ بھائی صاحب، یہاں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ آپ نے جامع میں، اس کے بعد آپ کو آپ کے ہوٹلوں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ سلام اس طریقے سے پیش کرنا ہے، السلام علیکم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم آل شہید الشہداء۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے ہیں۔ سب آ جائیں نیچے، 10-15 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسا 2 منٹ خاموش ہو جائیں۔ ایسا یہ تھی ہماری زیارت جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، غزوہ احد۔ ایسا ہماری زیارات مکمل ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زیارات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایسا اب آپ کو آپ کے ہوٹلوں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم سے کہنے میں یا بھائی سے ڈرائیور سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ جب آپ اپنے وطن واپسی جاؤ گے پاکستان، جب آپ کو اہل مدینہ کی یاد آئے تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ ایسا صبح ہماری گاڑی جائے گی غزوہ بدر، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، وہاں پر ہماری گاڑی جاتی ہے، صبح 7 بجے جاتی ہے، 1 یا 1:30 بجے واپس آتی ہے۔ وہاں پر زیارت ہے، بیر شفا ہے، بیر کنواں ہے، 2 کنویں ہیں۔ ایک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابِ پہن ڈالا تھا، کڑوا کنواں تھا، میٹھا ہو گیا تھا۔ کنویں کے ہم پاس بھی جاتے ہیں اور پانی بھی بھرتے ہیں۔ دوسرا کنواں آئے گا جہاں پر 70 انبیاء نے پانی پیا تھا، شفا والا پانی ہے وہ بھی، اس کے بھی ہم پاس جاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زیارت آتی ہے مسجد علیش، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کی تھی جنگ کی دعا کے لیے۔ وہ مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی ایک جنگ کا میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ اس کے آگے جاتے ہیں، جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے اتارے تھے آپ کی مدد کے لیے جنگ میں۔ پہاڑ پتھر کا تھا، ریت کو ہو گیا، جب ایک بار انسان دیکھتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت بن گیا۔ اس کے بعد زیارت آتی ہے ہماری 14 صحابی جہاں پر شہید ہوئے تھے، ان کی آرامگاہ، جیسے یہاں پر ہم نے سلام پیش کیا۔
یہ ہماری زیارت ہے، صبح 7 بجے گاڑی جاتی ہے اور 1 سے 1:30 بجے واپس آتی ہے۔ اس کا کرایہ 30 ریال پر ہیڈ ایک بندے کا کرایہ ہے۔ کسی بھائی نے جانا ہو، طیب بھائی کا نمبر ہے، آپ طیب بھائی کو شام کو کال کر کے بتا دینا، نہیں جس کے پاس میرا نمبر ہے مجھے کال کر کے بتا دینا۔ صبح انشاءاللہ آپ کو ہوٹل سے پک کر لیں گے 7 بجے۔ جو حاجی جائے گا ہمارے ساتھ اس نے اپنی پانی کی بوتلیں لے لینی ہے، وہاں پر پانی کی بوتلیں نہیں ملتی، اگر ملتی ہیں تو 15 20 ریال کی ایک ہوتی ہے۔ تو شفا کا پانی لینے کے لیے سب حاجی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ صبح بھی ہم آپ کو لے جائیں گے۔ نمبر آپ سب کے پاس ہے، آپ نے مشورہ کر کے آپس میں طیب بھائی کو یا مجھے کال کر کے بتا دینی ہے۔ ایسا اب آپ کو آپ کے ہوٹلوں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ نیچے اترتے وقت آپ نے اپنا سامان کا خیال رکھنا ہے، اپنا موبائل فون، کھجوریں، سب کچھ چیک کر لیں۔ منازل ماسی پان والے کونے میں یہ ابھی بس ٹائم ہو گیا نماز کا، قریب ہے وہیں پر، یہاں پر آپ کو دور پڑ جائے گا۔ یہاں پر اگر اترنا ہے تو نماز کے لیے سامنے حرم ہے، جنہوں نے نماز کے لیے جانا ہے یا جا سکتے ہیں۔ مسجد نبی ہے، آگے گاڑی نہیں جائے گی، یہیں پر بس آگے ایسے مڑ جاتی ہے صاحب، آگے توڑ گاڑی نہیں جاتی دروازے پر۔ بہت مسجد جانے والے یہاں پر اتر جاتے ہیں۔ جو یہ سامنے ہے مسجد نبی، 336 نمبر گیٹ بنے گا، یہ سامنے والا، وہ اتر رہے ہیں، اتر جائے بھائی، بیک والا دروازہ کھولیں، یہاں مسجد کے بیٹھے رہے، مسجد والے بیٹھے رہے، تھوڑی سی آگے اور کریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک۔